اب آ جاتے ہیں آپ کے پہلے سوال کی طرف جو موسیقی سے متعلق ہے. تو اس میں عرض ہے کہ پہلے میں سورہ لقمان کی آیت نمبر 6-7 کا ترجمہ اپنی بہن کے لیے پیش کرتا ہوں، اور وہ بے شک قرآن مجید کھول کے بھی دیکھ لیں. اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو غافل کرنے والی چیزیں خریدتے ہیں تاکہ بے علمی کے ساتھ لوگوں کو گمراہ کریں اور اسے ہنسی و مذاق بنائیں. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. اور یہ ایسا شخص ہے کہ جب اس کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو تکبر کرتے ہوئے اس طرح منہ پھیر لیتا ہے گویا اس نے سنا ہی نہیں، گویا کہ اس کے دونوں کانوں میں بوجھ ہے. آپ اسے دردناک عذاب کی خبر سنا دیں. اب یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں لفظ لہو الحدیث ومن الناس من یشتری لہو الحدیث یہ استعمال ہوا شروع میں. اب یہ لہو الحدیث کیا ہے؟ اس کا مطلب بہت سارے مفسرین نے، صحابہ کرام نے گانا بجانا اور آلات موسیقی سے کیا ہے. اور لہو الحدیث کا مطلب گانا بجانا اور انسٹرومنٹس ہیں، یعنی کہ آلات ہیں موسیقی کے. اور اس کی مثال سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اس آیت میں لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا ہے. یہ بات آپ نے 3 مرتبہ دہرائی، اور یہ ان کی روایت مصنف ابن ابی شیبہ اور تفسیر ابن کثیر میں بھی موجود ہے. اور اس روایت کے بارے میں امام حاکم حدیث کے بہت بڑے جو نا امام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے. اس کے علاوہ امام ذہبی بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے بھی فرمایا کہ یہ روایت بالکل ٹھیک ہے. اس کے علاوہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لہو الحدیث سے مراد گانے بجانے اور اس کی مثل اشیاء ہیں، یعنی کہ اس جیسی جو اشیاء ہیں اس سے مراد وہ چیزیں ہیں. اور یہ بات تفسیر ابن جریر طبری میں بھی ہے. اس کے علاوہ ائمہ سلف کی بہت بڑی تعداد ہے جو اس لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا اور اس کے مثل جو دوسری چیزیں ہیں جو ساؤنڈ پیدا کرتی ہیں اور جو بیٹ پیدا کرتی ہیں وہ ہیں. ان میں جابر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، قتادہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، مجاہد، مکحول، عمر بن شعیب رحمۃ اللہ علیہ. اور